بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے تو میں سلام پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد میں معذرت کرتا ہوں کہ رمضان شریف میں کسی قسم کی کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا، اور اس سے پہلے میں کرونا کا شکار ہو گیا تھا۔ اس وقت بھی میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں۔ بہت ساری ویڈیو کا ذہن بنایا لیکن اپلوڈ نہیں کر سکا، اس کے لیے معذرت خواہ۔ آج بھی مجھے فلسطین کے موضوع پر بات کرنے کا جو ایک ذہن بنا ہوا تھا، اور کوشش کی کہ جو حقائق ہیں اور مختلف میڈیا کا میں دیکھتا رہا، کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، اور آج ایک بار پھر میں مایوس ہوا ہوں عرب اقوام کی طرف کہ وہ بالکل ہی فلسطینیوں کی قتل و غارت اور ان پر ڈھائے جانے والے مظالم تھے، ان پر کسی قسم کی کوئی اچھے انداز میں کوئی آواز بلند نہیں کر پائے، جس طرح کہ پاکستان اور ترکی نے کردار ادا کیا۔ اور پاکستانی حکومت کو میں سلوٹ کرتا ہوں، اور ترک جو حکومت ہے، خاص کر طیب اردوغان صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی کال پر اکٹھے ہو کر فلسطین کے وزیر خارجہ کو ساتھ لے کر کے اقوام متحدہ میں جانے کا فیصلہ کیا، اور اقوام متحدہ میں جس طرح وہاں جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے، اس پر جو فلسطین کے وزیر خارجہ تھے انہوں نے بڑے احسن طریقے سے، بڑے خوبصورت انداز سے وہ اپنے جو مسائل تھے، جو معاملات تھے، وہ سامنے لائے۔ اور ترک صدر نے بھی، جو ترک وزیر خارجہ نے پوری دنیا کو جیسے جھنجھوڑا، اور جو اسرائیل کا 1947 کا پہلا نقشہ تھا، اس کو پھر 3 درج کے نقشے انہوں نے پیش کیے، اور آج 2021 کا جو نقشہ پیش کیا وہ، اور پہلے نقشے میں میرے خیال میں مجھے 100 گنا اضافہ لگا۔ تو اس پر عالمی برادری کی غفلت، ان کی بے ایمانی میں کہوں گا، غفلت نہیں کہوں گا، کیونکہ عالمی دنیا نے ایک بے ایمانی کے تحت ایک کمپرومائز کرتے ہوئے اسرائیل کو کھلی چھوٹ دی، اور وہ ایک مکھی سے ایک بھینس کا روپ دھار گیا۔ اب میں اکثر بھی میری کتاب پاک امن فارمولہ میں بھی اس کا ذکر ہے کہ میں عرب اقوام جو اس وقت عرب ممالک ہے، ان سے بالکل میں 1% بھی مجھے یہ امید نہیں ہے کہ وہ عالمانِ مسلمانوں کے لیے کوئی کردار ادا کریں گے۔ وہ کیا کردار ادا کریں گے؟ وہ خود ہی ایک ایسے انداز میں حکمران ہے جو کہ آج کے عالمی نظام کے ہی قانون کی خلاف ورزی ہے، بادشاہت۔ تو وہ دوسرے کے قانون کی کیا بات کریں گے جب ایک بندہ خود ہی لا قانونیت کا شکار ہو، جو قانون کو توڑتے ہوئے وہ حکمران بناؤ، جس طرح کہ میں اکثر میری 2 ویڈیو میں وہاں بھی، اور اکثر دوستوں میں بھی، کئی دوست میری بات پہ جو اختلاف کرتے ہیں، کہ میں کہتا ہوں کہ ڈکٹیٹرشپ جتنی بھی اچھی ہو، لیکن وہ جمہوریت اس سے 1000 گنا بری بھی جمہوریت بہتر ہے۔ تو اکثر مجھے تھوڑی سی شرمندگی بھی ہوتی ہے جو ہماری جمہوری اداروں کا جو کردار ہے، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ جمہوریت میں تبدیلی اور نئے طریقہ کار اپنانے کی
گنجائش ہوتی ہے، جبکہ ڈکٹیٹرشپ میں نہیں ہوتی۔ وہ سنگل فرد واحد کا حکومت ہے، وہ عمل درآمد اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو آج میرا سر فخر سے بلند ہوا کہ ہمارے وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے جو اقوام متحدہ میں اپنی تقریر کی، اور تقریر میں انہوں نے یہ نہیں ایک فرضی میں نے ان کی تقریر میں یہ بات محسوس کی کہ انہوں نے کہا کہ اگر اقوام متحدہ یا عالمی ادارے، عالمی حکمران اس میں مداخلت نہ کریں، پھر بھی وہ ہمیں اجازت ہے کہ ہم اپنے انداز میں کام کریں۔ اپنے انداز میں کام کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنی فوجیں اس میں اپنے لوگ شامل کریں تاکہ وہ اسرائیل کو سبق سکھا سکیں۔ اور انہوں نے کھلے عام سرعام یہ باتیں کہیں کہ اب وقت آ گیا ہے، اب بس ہو گیا، اب ہماری برداشت کا جو پیمانہ ہے وہ لبریز ہو چکا ہے، تو اسرائیل کو اب سمجھ آ جانی چاہیے، نہیں تو اور کوئی طریقہ بھی اپنایا جائے گا۔ ان میں الجزائر کے جو سفیر ہیں انہوں نے ہلکی پھلکی بات کی، لیکن جو بات اقوام متحدہ میں ترکی اور پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہیں اور فلسطین کے وزیر خارجہ نے کہیں، ان کے علاوہ کوئی میرے خیال میں کوئی اور اتنی پاورفل باتیں نہیں تھیں۔ یعنی اسرائیل، ہم تمام جو ہمارے ساتھ باتیں ہوئی امریکہ کی، دوسرے ممالک کی، ایک طرف ہمیں یورپ سے بلیک میل کیا جا رہا ہے، ایک طرف ہمارا ہندوستان کا معاملہ ہے، اور میں جو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو کشمیر نے آزاد ہونا ہی ہونا ہے، انشاءاللہ وہ ہوگا، لیکن ہم فلسطین کو اگر فلسطین کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو اسرائیل جو ہے وہ مکمل اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں رہے گا کہ وہ ہندوستان کا ساتھ دے۔ تو الحمدللہ ہم 70-72 سال سے اسرائیل ہماری مخالفت کر رہا ہے، تو وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پایا، اور انشاءاللہ پہلے آگے بھی کچھ نہیں کر پائے گا، فقط ہمیں اسٹینڈ لینے کا ہے۔ میں ہمارے نثار برنی ٹرسٹ کے جو بانی ہیں، جو چیئرمین ہیں، انہوں نے آج ٹیلی ویژن پر بیٹھے تھے، اور انہوں نے ایک بات کی کہ ہم الٹ کرتے ہیں، ایک طرف دنیا میں مسلمانوں کا اور فلسطین میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، عظمتیں دری عورتوں کی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف ہم اپنے ہی ملک میں اپنے املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، سڑکیں اکھاڑ رہے ہیں، کھمبے گرا رہے ہیں، مطلب پولیس کو مار رہے ہیں۔ یہ کون سا صحیح اقدام ہے؟ تو میں ان کی بات سے 100% جو ہے اتفاق کرتا ہوں۔ باقی حکومتوں کی اپنی اپنی ہلکی پھلکی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں۔ جو بندہ باہر بیٹھا ہو، ایک کھیل ہے نا، تو کھیل میں جو لوگ کھیل رہا ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا تکلیف دہ عمل ہے۔ جو لوگ میرے اور جو ہمارے جو تجزیہ نگار ہیں صاحبان، میں ان کی قدر کرتا ہوں، ہم لوگ باہر بیٹھے ہوں، ہمارا باہر ہمیں وہ یہ اگر لات سے پکڑتا تو اس کو ایسے گرا سکتا تھا، یہ فلاں جو ہے عمل کرتا تو ایسے ہو جاتا تھا۔ یہاں فلاں نہیں ہے، وہاں پریکٹیکل ہو چکا ہوتا ہے، اور پریکٹیکل میں ہلکی پھلکی غلطیاں ہونے کی گنجائش ہوتی ہیں، اور وہ درگزر کی جانی چاہیے۔ ابھی بھی میرا نہیں خیال کہ ابھی بھی ہم کھل کر اقوام متحدہ میں، میری آنے والی کتاب جو ورلڈ امن فارمولہ ہے، انشاءاللہ وہ اسی موضوع پر ہے، اقوام متحدہ کے سسٹم پر ہے، اور اس میں اس کی انگلش میں جو ٹائپنگ ہے وہ ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ دسمبر تک مارکیٹ میں ہوگی۔ لیکن وہ بھی اسی سلسلے کے اندر، اسی دائرے کے اندر اس کتاب کو میں نے جو ہے نا وہ لکھا ہے، اور دنیا کو حقائق سے آگاہ کر کے ان کا حل تجویز کیا ہے، جس طرح میں نے پاک امن فارمولہ میں
پاکستان کے مسائل کو اجاگر کر کے ان کا 100 جو معاملات ہیں ان کا حل تجویز کیا ہے۔ صحیح ہے یا غلط ہے یہ لوگوں کو پر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ اس کو کیا رنگ دیتے ہیں، لیکن جو لکھاری ہوتا ہے اس کا کام پہلی اینٹ رکھنا ہوتا ہے، پہلی نقشہ بنانا ہوتا ہے۔ نقشے کے اندر کون سا کمرہ بنائے گا، کیسے بنائے گا، اس کا دروازہ کس طرف ہوگا، اس کی گلی کس طرف ہوگی، یہ بعد کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، میں اپنے وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب کو سلوٹ کرتا ہوں، اور جو ان دونوں، میں نے آج سے کوئی 6-7 سال پہلے راؤٹ بوٹ، میرے خیال میں 3 سال پہلے ایک ایڈ بنایا تھا جس میں طیب اردگان، عمران خان صاحب اور مہاتیر محمد کہ یہ دنیا کے اہم ترین لیڈر حکومت میں، اور اس وقت کیونکہ ایک ایشیا کے اس سائڈ کا ہے، ایک ساؤتھ ایشیا کا ہے، ایک ویسٹ ایشیا کا ہے، اور ایک یورپ کے قریب ترین ہے۔ تو یہ اتحاد اگر بن جاتا ہے تو مسلمانوں کے جو 80% مسائل ہیں ان پر بات ہوگی، حل ہونے میں تو وقت لگے گا، کیونکہ ہم تقریباً 600-700 سال سے مار کھا رہے ہیں اور تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ اب یہ ان کی ریکوری جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا، بہتری آئے گی اس میں، اور انشاءاللہ پاکستان کے جو وزیر اعظم صاحب جناب عمران خان صاحب ہیں اور طیب اردگان صاحب ہیں، وہ فلسطین کے معاملے کو اب ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے، بلکہ اس کو حل کی طرف لے جانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ اور ہمیں پاکستان کو، میں دنیا میں ہر جگہ پاکستان کی فوج کی مخالفت کروں گا، لیکن فلسطین میں جب تک اگر وہاں ڈیمانڈ ہوتی ہے، اقوام متحدہ میں دوسرے ممالک اس میں مداخلت نہیں کرتے کہ بھئی یہاں ہم فوج اپنی نہیں بھیج سکے، لیکن ترکی اور پاکستان کو اپنی فوج بھیجنی چاہیے، لیکن اقوام متحدہ کی چھتری کے اندر۔ اور اس کے علاوہ ہم OIC میں اپنی جو بات ہے وہ شروع کریں۔ اگر میں آج بھی کہتا ہوں کہ مجھے عرب دنیا پر کسی قسم کی کوئی امید نہیں ہے، مجھے عرب اقوام پر کسی قسم کی کوئی امید نہیں ہے کہ وہ کشمیر یا فلسطین میں اپنا کوئی بہتر کردار ادا کریں گے۔ جو کچھ کرنا ہے پاکستان، ایران اور ترکی اور ملائیشیا نے ہی ادا کرنا ہے، اور اگر انہوں نے ہی ادا کرنا ہے تو کیوں نہ ہم ان کو مکمل سپورٹ کریں، اور ہمارا جو سوشل میڈیا ہے وہ مکمل اس پر فوکس رکھے، وہ اپنے ان حکمرانوں کے لیے اپنا جو کردار ہے ان کو راضی کرنے کا، ان تک اپنی بات پہنچانے کا اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ تو ناظرین، انشاءاللہ فلسطین کی بات اقوام متحدہ میں پاکستان اور ترکی نے بڑے بہترین انداز میں اٹھائی ہے، پیش کی ہے، اور اس کا حل تجویز کیا ہے۔ اگر اقوام متحدہ یا سلامتی کونسل، ظاہر ہے وہاں ویٹو ہوگی، امریکہ کبھی بھی اس وقت تک نہیں اپنا کردار ادا کرے گا جب تک اسے یہ احساس نہیں ہوگا کہ اب یہ کلاڑا میرے منڈے پر ہی مارا جائے گا۔ تو کیوں نہ ہم مجبور کریں امریکہ کو کہ وہ اسرائیل سے اپنا شفقت کا ہاتھ اٹھا لے، اور جب وہ اٹھا لے گا تو اسرائیل بالکل اپنی لائن پہ آ جائے گا۔ اور آخر میں تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں، جو میں تنازع غیر ظاہر ہے اس سے معذرت چاہتا ہوں۔ جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔ جی بہت شکریہ، اللہ حافظ، اللہ آپ کا سامنے ناصر، اللہ حافظ۔